اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی پہ فائز ہو گیا۔ محسن انسانیت کی مبارک زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے خوبصورت نمونے موجود ہیں۔ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ جس زاویے سے دیکھیں گے آپ کو مکمل نظر آئی۔ جب ہم اور آپ تاریخ انسانیت پہ نظر ڈالتے ہیں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی دنیا میں فاتح بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی بہت سی چیزوں کا موجد بنا، کوئی بڑا ترجمان بنا، مصنف اور مؤلف بنا، مگر وہ اپنی زبان یا اس کے جانے کے بعد اس کے چاہنے والوں کی زبان سے یہ بات ضرور سنائی دی گئی کہ اسے اگر اور وقت ملتا تو وہ اور کام کر جاتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر ایک کی زندگی ادھوری رہی، مکمل کام نہیں کر پایا۔ اس کے چاہنے والوں نے گواہی دی یا وہ خود گواہی دے کے گیا، مگر ایک ہستی ایسی ہے جس نے 1,24,000 کم و بیش افراد اور صحابہ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا، اور یوں کہا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا کیا میں نے وہ کام مکمل کر دیا؟ تمام افراد بیک آواز گویا ہوئے کہ ہاں آپ نے اپنا کام مکمل کر دکھایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جانا میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ حجت الوداع کا موقع تھا، اور وہ زندگی صرف و صرف نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، نبی الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی، ہر زاویے سے مکمل زندگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امتی ہونے کے باوجود ہم ایسی کامل اور مکمل زندگی کو چھوڑ کے غیروں کی زندگی میں اپنی کامیابی تلاش کرتے ہیں۔ یہی میرے اور آپ کی ناکامی کا سبب ہے۔ آج کل سائنس کا زمانہ ہے، تقریباً ہر بندہ ہر چیز کو سائنس کے زاویے میں پرکھنا چاہتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کی سنتوں کو
اگر ہم اور آپ سائنس کے زاویے میں بھی دیکھیں تو ہمیں وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل نظر آئیں گے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام والسلام کی سنتوں کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا پہلے تو یہ کہ ہم اور آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میری عزتیں، میری کامیابیاں، برکتیں یہ پیغمبر اسلام والسلام کے طریقوں سے وابستہ ہے۔ یہ ایک زاویہ، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی پہ فائز ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ ایک یہ زاویہ ہے، اور ایک درجہ پیغمبر اسلام والسلام کی اتباع اور سنتوں کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام والسلام نے جو کام جس طریقے پہ کیا ہے، جس انداز سے ادا کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پہلا درجہ کہ میرا اور آپ کی عزت اور کامیابی، میرے لیے برکت ہے اور رحمتیں، وہ محبوب کے طریقے میں ہے۔ دوسرا درجہ یہ آپ نے جو عمل جس طریقے پہ کیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر انسان ہم اور آپ جب لیٹتے ہیں، عمومی طور پہ لیٹنے کے 4 طریقے ہیں۔ یا تو ہم یوں چٹ لیٹیں گے، سینہ آسمان کی طرف، کمر زمین کی طرف سیدھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس طرح مت لیٹنا، کمر میں تکلیف شروع ہو سکتی۔ یا پٹ لیٹیں گے الٹا ہو کے، اس کو بھی ڈاکٹر روکتا ہے، نقصان دہ۔ اب طریقے رہ گئے 2، یا دائیں کروٹ لیٹیں گے یا بائیں کروٹ۔ بائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دل کی سائڈ یہ ہے، ایسے نہ ہو کہ اس پہ زور آ جائے، اس کی پمپنگ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو۔ اب طریقہ رہ گیا صرف دائیں کروٹ کا لیٹنا۔ اللہ کی شان، یہی میری نبی کی سنت ہے۔ تو دنیا میں آپ نے جو کام جس طریقے پہ کیا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی میرے نبی کی سنت اور طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ لیٹو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں۔ ربیع الاول کا مہینے کتنے بار آپ کی زندگی میں آئے اور گئے؟ یہ مجھے اور آپ کو ہر دفعہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ ایسا یقین کا تعلق بنائیں کہ مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے جو میرے نبی نے فرمایا ہے، جو کیا ہے وہی سچ، وہی حق ہے، اور میری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ یقین صحابہ کو حاصل تھا، انہوں نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو آج اگر ہم سائنس کے زاویے میں دیکھنا چاہتے ہیں تب بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو طریقہ میرے نبی نے اختیار کیا ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔